السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ خبر یہ ہے جناب کہ بیلاروس کے اندر ڈنر میں شرکت کرنے کے بعد مریم نواز وہاں سے فلائی کی ہیں اور وہ ترکی استنبول پہنچ گئی ہیں۔ ٹی وی پر خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے مریم نواز کا خیر مقدم کیا ہے۔ یعنی ایسا تاثر کریٹ کیا جا رہا ہے جیسے ترک صدر نے مریم نواز کا استقبال کیا ہے۔ یعنی حالانکہ یہاں پہ پاکستانی وزیر اعظم بھی کہیں پہ جائیں تو اگلے کوئی گورنر بھیج دیتے ہیں، کوئی سفارت خانے کا افسر آ جاتا ہے یا کوئی ڈپٹی لیول کا بندہ آ جاتا ہے اور آ کے وہ استقبال کر لیتا ہے۔ لیکن یہاں پہ میڈیا پہ خیر مقدم ہو گیا جی، جیسے وہ طیب اردوان انتظار میں کھڑے تھے کہ ایک ٹچی سی کانفرنس کے اندر مریم نواز شرکت کرنے کے لیے آ رہی ہیں اور وہ بس انتظار میں تھے۔ دوسری طرف باؤ جی نے بھی ڈنر کے اندر لوکاشینکو، جن کو کوئی بلاتا ہی نہیں ہے، بیلاروس کے صدر لوکاشینکو ڈکٹیٹر ہیں بیسیکلی، بڑے لمبے عرصے سے وہاں پہ وہ قابض ہیں، کوئی ملک ان کو منہ نہیں لگاتا۔ ہمیں بھی کوئی نہیں بلاتا، ہمیں بھی تو کوئی نہیں بلاتا، ہم بھی تو بن بلائے مہمان۔ اور اگر کوئی بلا لے، آج کوئی نیپال سے دعوت آ جائے نا، ٹچی سی دعوت، شہباز شریف اٹھیں گے اور چل پڑیں گے، کیونکہ وہ خبریں بنتی ہیں اور اس کے بعد کہا جاتا ہے دیکھو دیکھو ہمارا ویژن، دیکھیے ہماری سفارتکاری، دیکھو ہم پاکستان کو نکال رہے ہیں، پاکستان کو نواز رہے ہیں۔ اور وہ کون سا سرکاری دورہ ہوگا ذرا اندازہ کرنے۔ انٹریکشن جب ہوا نا دونوں کا، لوکاشینکو کا اور شہباز شریف کا، انٹروڈکشن کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میں ہوں، یہ میرے بڑے بھائی نواز شریف ہیں، اور نواز شریف نے کہا کہ یہ میرے چھوٹے بیٹے حسن ہیں، اور پھر یہ میری بیٹی مریم ہے، اور پھر بی بی مریم نے کہا کہ یہ جو بچی ہے نا یہ میری بیٹی ہے۔ اور ساتھ میں کون؟ وہ اسحاق ڈار، کون؟ نواز شریف کا سمدھی۔ وہ سارا ٹبر تم گئے، وہ جیسے پکنک منانے کے لیے کوئی پارک میں جاتے ہیں یا کسی شادی کے ایونٹ میں سارے رشتہ دار اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور یہ سرکاری دورہ ہے اور کامیاب دورہ۔ اب ذرا سن لیں، علیمہ سے برا، یہ مریم بی بی چلی گئی نا استنبول، اور طیب اردوان صاحب نے خیر مقدم بھی کر دیا ہے۔ باؤ جی لندن جا رہے ہیں اور ظاہر لندن کی لمبی فلائٹ ان کی ہوگی۔ اب خبر یہ ہے کہ 10 ڈاؤننگ سٹریٹ لندن، یعنی لندن کا وہ ایریا جہاں پہ وہاں کا وزیر اعظم بیٹھتا ہے، پرائم منسٹر آفس ہے، وہاں پہ کل 12 اپریل بروز ہفتہ دن 2 بجے پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ عمران خان کی رہائی کے لیے پورا من احتجاج کیا جائے گا۔ یعنی ایک طرف نواز شریف جا رہے ہیں اور نواز شریف کے استقبال میں وہاں پہ پی ٹی آئی کے ورکر جو ہیں وہ نکل رہے ہیں۔ ابھی تو نواز شریف اگر وہ اپنے وہ گھر چلے گئے تو پھر تو کام مشکل ہو جائے گا، وہ شیان اینڈ کمپنی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، ان کا جینا وہ حرام کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں لندن کے اندر جاری ہیں۔ اچھا جی، دوسری طرف پی ٹی آئی کے جو ٹاؤٹ آپ کہہ لیں یا چیری بلاسم گروپ کہہ لیں یا جو بھی، اتنی مشکوک حرکتیں کر رہے ہیں، اتنی مشکوک حرکتیں کہ چھوڑ دے، آپ شہباز شریف کو بھول جائیں گے، آپ بھول جائیں گے کہ شہباز شریف کیا یہ یعنی حد ہی کر رہے ہیں نا، اتنی مشکوک حرکتیں۔ کبھی وہ بل پیش کر دیتے ہیں منرلز والا، کبھی اس کا دفاع، اور کل بھی میں نے آپ کو دفاع کون کر رہے ہیں؟ جھنگ سے تعلق رکھنے والا شیخ وقاص اکرم، کراچی سے تعلق رکھنے والا مزمل اسلم۔ اور تمہارا کیا لینا دینا خیبر پختونخوا کے ساتھ؟ تم کیا جانتے ہو؟ یعنی شیخ وقاص جنگ والا اور کراچی والا مزمل اسلم دفاع ہو رہے ہیں، اور اب پلان ہے کوئی ہائیبرڈ طریقے کی، عمران خان کو بریفنگ دی جائے گی اور اس کے بعد ہاں نہ جو بھی ہوئی باہر آ کے بتایا جائے گا منظوری ہوگی، کیونکہ اوپر سے پریشر ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اور آج جو بلنڈر کیا ہے، یعنی ایک طرف تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان نے بارہا، ایون نصرت جاوید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بڑی سختی سے عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے بتانا پڑے گا نوٹیفیکیشن کیسے ہوتا ہے بیرسٹر گوہر کو، گوہر صاحب میں بتاؤں، میں کروں نوٹیفیکیشن، یہ مجھے سمجھانا پڑے گا کہ نوٹیفیکیشن کیسے جاری ہوتا ہے، کیوں نہیں عالیہ حمزہ کا فل اختیارات کے ساتھ نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں؟ اس کے باوجود نہیں ہوا، اس کے باوجود نہیں ہوا۔ اور آج خبر آئی ہے، اور یہ خبر بھی
کوئی شام کے 5 بجے کی ہے. ابھی جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں 10 بجنے والے ہیں, تو ابھی تک بھی نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا. لیکن بیرسٹر گوہر نے شام 5 بجے کے قریب یہ کہا تھا کہ عالیہ حمزہ کا پنجاب کا با اختیار چیف آرگنائزر کا نوٹیفکیشن آج ہی کروں گا. کہتے اوئے میں چیئرمین ہوں, نوٹیفکیشن خان کے حکم پر ابھی تک نہیں ہوا. اب جو کھچ ماری گئی نا, جو بلنڈر, یعنی جو سمجھ سے بالا تر ہے, میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ جسٹس علی باقر نجفی صاحب لاہور ہائی کورٹ والے جج, جو سپریم کورٹ کے اندر جج بننے کے اہل نہیں تھے اور جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی نہیں بن سکے تھے, ان کو سپریم کورٹ لایا گیا ہے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے دونوں, یعنی وہ علی ظفر صاحب اور گوہر صاحب نے ووٹ دیے انہیں. اسٹیبلشمنٹ کے جج کو پی ٹی آئی کے 2 جوڈیشل کمیشن کے جو نمائندے ہیں وہ ووٹ کر رہے ہیں. لیکن حیران کن خبر تو اب میرے سامنے آئی ہے. یعنی ٹھیک ہے آپ نے ووٹ کیا, لیکن جب یہ میں نے دیکھا جسٹس امین الدین یعنی اسٹیبلشمنٹ کا جج, حکومت والے اور پی ٹی آئی والے ایک پیج پر, اور ذرا اندازہ کریں کہ لاہور ہائی کورٹ سے جج لایا جا رہا ہے, کسی جج نے, یہ سب سے حیران کن بات تھی, کسی بھی جج نے امین الدین کو چھوڑ کر حمایت ہی نہیں کی. خبر یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر اور آخری نام سنیے گا جسٹس جمال خان مندوخیل جیسے بندے نے بھی باقر نجفی کو ووٹ نہیں دیا. کس نے دیا ہے؟ حکومت نے. امین الدین, اور امین الدین کا یہ ریکارڈ, ٹریک ریکارڈ, ایک دن بھی امین الدین ٹس سے مس نہیں ہوئے. جو بھی ہوا ہے وہ گئے حکومت کے پاس, ساتھ ہی, یعنی حکومت سے مراد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور جب جیسے یحییٰ آفریدی, منصور شاہ, منیب اختر جیسے جج وہ نہیں دے رہے باقر نجفی کو ووٹ جج ہو کر, تو سمجھ سے بات آ رہا ہے بیرسٹر گوہر نے کیسے دے دیا, علی ظفر صاحب نے کیسے دے دیا. یہ بہت بڑا بلنڈر ہے, حد ہو گئی نا. یعنی یہ کس کے کھلاڑی ہیں, کس کی طرف سے ہیں, یہ سب سے حیران کن ہے. اور آج اور بھی تعیناتیوں میں نا جوڈیشل کمیشن کے اندر انتہائی مشکوک. ذرا سنتے جائیے. جوڈیشل کمیشن کے ممبر شوکت عزیز صدیقی, سابق جسٹس شوکت عزیز صدیقی قائم مقام چیف جسٹس کی جگہ اسلام آباد سے جوڈیشل کمیشن کے ممبر بن گئے ہیں. شوکت صدیقی صاحب بظاہر بڑے انقلابی نظر آتے تھے کہ فیض حمید مداخلت کر رہا تھا, میں نے سٹینڈ لیا, لیکن اس کے بعد قاضی نے ان کے حق میں فیصلہ دیا, اس کے بعد انہیں عہدہ مل گیا. اور آج کل یعنی یہ وہ کم وقت کے لیے, وہ اس وقت جیسے وہ جو بھی تھا معاملہ اس وقت یہ تھے انقلابی, لیکن اب آج کل وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ باقی سارے جج ہیں. جیسے یہاں پہ ڈوگر ہیں, جہاں پہ یحییٰ آفریدی ہے, وہیں پہ یہ سابق جج بھی ہیں. اسی لیے بنا دیا جوڈیشل کمیشن کا ممبر. اور ساتھ میں سندھ سے مقبول باقر. اب مقبول باقر صاحب کا کس کو نہیں پتا, سندھ کے قائم مقام وزیر اعلیٰ ان کے بندے ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹس ریٹائرڈ نذیر لانگو بلوچستان سے اور جسٹس ریٹائرڈ شاکر اللہ جان پشاور سے جوڈیشل کمیشن کے ممبر بن گئے. اور ساتھ ہی 18 اپریل کو دوبارہ جوڈیشل کمیشن کا آج 7 دن کے بعد اجلاس طلب کر لیا گیا, جس میں ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں, یہ کیا ان کا نام ہے, سرفراز ڈوگر, ان کو مستقل چیف جسٹس بنایا جا سکتا ہے. اور ساتھ ہی 14 اپریل کو ججز کی سینیارٹی والا کیس لگا ہوا ہے جس امین الدین کے سامنے, اور وہ آئینی بینچ جو ہے, تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ 14 کو ہی ان کو وہ کلین چٹ دے دی جائے گی. محسن کیانی اینڈ کمپنی وغیرہ کو ظاہر ہے وہ ہار جائیں گے کیس, اور 18 کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا, یہ آج آپ یاد رکھ لیں. اور جسٹس سرفراز ڈوگر جن کو لاہور سے لایا گیا, ان کو مستقل اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا جائے گا. تو یہ بلنڈر ہو رہے ہیں, اور عین ممکن ہے کہ اس کے اندر بھی جب یہ اجلاس ہو گوہر اینڈ کمپنی ووٹ کر دے. ایسا تماشا ہو رہا ہے, حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. ایک طرف وہ مراد سعید, ایک طرف جنید اکبر نے آج بڑی تگڑی تقریر کی سوات کے اندر. یعنی 2 انتہائیں, 2 ایکسٹریمز ہیں. ایک طرف عالیہ حمزہ
जुनेद अकबर, मुराद सईद वगैरह वगैरह वगैरह, एक अलग इंतहा। दूसरी तरफ गौहर एंड कंपनी, और इसमें तो बेशुमार है, बेशुमार लोग, एक अलग ही इंतहा दूसरी तरफ खड़े हुए। जबकि जरदारी साहब के हवाले से जरा खबर सुन लें। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी के इलाज में पेशरफ्त। सदर आसिफ अली जरदारी का कोरोना रैपिड टेस्ट मनफी आया है, यानी वो अब ठीक हो गया। सदर मुमलकत ताहाल इन्फेक्शंस डिजीजेज माहरीन के जेर इलाज हैं। सदर जरदारी की फिजियोथेरापी की जा रही है। सदर आसिफ जरदारी मजीद 1 से 2 दिन अस्पताल में जेर इलाज रहेंगे। डॉक्टर्स ने ताहाल सदर मुमलकत से मुलाकातों की इजाजत नहीं दी। बहरहाल मुलाकातों की इजाजत नहीं है, लेकिन जरदारी साहब का टेस्ट जो है वो मनफी आ गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।